الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا وملجأنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله تعالى عليه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم حمد و صلاۃ کے بعد میرے واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، سب سے پہلے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو اس ماہ صیام، ماہ مبارک رمضان المبارک کے اندر سارے روزے رکھنے کی سعادت عطا فرمائے اور ہم سب کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج رمضان المبارک کا تیسرا جمعۃ المبارک ہے۔ سب سے پہلے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا آنا، مل کر بیٹھنا اور ذکر و اذکار کرنا اللہ پاک اپنی پاکیزہ بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ کل 17 رمضان المبارک کا وہ عظیم دن گزرا جس کے اندر اسلام کی پہلی جنگ سن 2 ہجری میں جنگ بدر کا مارکہ پیش آیا اور اسی دن سیدہ طیبہ طاہرہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال بھی ہے۔ سب سے پہلے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سیدہ طیبہ طاہرہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہم سب کو قیامت والے دن پیار نصیب فرمائے اور تمام امت مسلمہ کی خواتین کو اللہ پاک
سیدہ طیبہ طاہرہ اماں عائشہ صدیقہ کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائی۔ اور اسی دن 17 رمضان المبارک کے دن جنگ بدر کا ایک عظیم معرکہ، جو اسلام کی پہلی جنگ، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، جس کے اندر سرور کائنات تاجدار ختم مرسل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جنگ کے اندر شریک ہوئے، اور اس عظیم جنگ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ 313 کے مقابلے کے اندر 1000 کے لشکر کو شکست ہوئی۔ 17 رمضان المبارک کا بابرکت دن، رمضان کا مہینہ، روزے کی حالت، اور حضور صحابہ کو دعوت دے رہے ہیں جہاد کی کہ نکلو اسلام کی خاطر، نکلو جہاد کی خاطر۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاد ایک ایسا عظیم کام ہے، تمہاری اولاد، تمہارے ماں باپ، تمہارے رشتہ دار، تمہاری ازواج، تمہارا قبیلہ، تمہاری مال و دولت، ان سب چیزوں سے بڑھ کر جو تمہیں آخرت کی طرف بھلائی کا راستہ دکھاتی ہے، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ جو جہاد کے لیے نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی غیب سے مدد فرماتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ جل شانہ نے کئی مقامات پر اس جنگ کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ لب لباب یہ ہے کہ جنگ بدر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور جس جذبے سے حضور کے ساتھ صحابہ کھڑے ہوئے، اس جیسی مثال کائنات میں دوسری نہیں ملتی، کیونکہ اس وقت اسلام کی بنیاد تھی۔ مدینہ کے اندر چند لوگ ہی مسلمان ہوئے، اور ادھر سے ابو جہل نے، عتبہ و شیبہ نے للکارنا شروع کر دیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم ارشاد فرمایا، صحابہ تیار ہو جاؤ۔ صحابہ نے یہ نہیں عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے مال، ہماری اولاد، ہمارا قبیلہ، ہمارے رشتہ دار، ادھر 1000 کا لشکر، ان کے پاس گھوڑے وافر مقدار میں، ساز و سامان وافر مقدار میں، یا رسول اللہ ہمارے پاس تو تلواریں بھی ہیں تو ٹوٹی ہوئی، کسی کا دستہ ہے تو نوک نہیں، نوک ہے تو دستہ نہیں، زنگ آلود ہے۔ ان حالات کے اندر ہم ان 1000 سے مقابلہ کیسے کریں گے؟ لیکن صحابہ کرام آپ کے جذبوں کو سلام ہے، حضور نے صرف حکم ارشاد فرمایا، صحابہ کرام نے نہ چوں کہا نہ چوں چرا کہا، بلکہ صحابہ کرام اپنا مال چھوڑا، اپنی اولاد چھوڑی، سارا کو چھوڑ کر حضور کے قدموں کے آگ کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، اور عرض کرتے ہیں سونیا یہ جان بھی آپ کی خاطر قربان ہے، یہ مال بھی آپ پر قربان ہے، یہ ساری خلقت جو کچھ اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، محبوب اللہ نے آپ ہی کے صدقے تو عطا فرمائی ہے۔ حضور آپ کے صدقے ملا ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، حضور آپ کے قدموں کی برکت سے سارا کچھ ملا ہے۔ یا رسول اللہ اگر اسلام کی خاطر جان کی ضرورت تو حاضر ہیں۔ عورتیں چھتوں پہ چڑھ کے ناز کرنے لگیں اور بلند آواز سے یہ جملے کسنے لگیں، کہنے لگیں لوگوں سنو، مبارک ہو، آج ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی جا رہی ہے۔
ایک عورت دوسری عورت کو مبارکباد دیتی ہے، کہتی ہے میرا ویر حضور کو پسند آ گیا ہے، کوئی کہتی ہے میرا باپ حضور کو پسند آ گیا ہے، حضور نے بلایا ہے، حضور کا بلاوا آ گیا ہے۔ یارو حضور جسے بلائے اس کا مقام کیا ہوگا؟ جسے حضور کہے آ جاؤ اس کا مقام کیا ہوگا؟ اس کا رتبہ اور اس کا مراتب کیا ہوں گے؟ جسے حضور نے بلایا ہو۔ عورتیں ایک دوسرے کو کہہ رہی ہیں، فخر کر رہی ہیں، ایک کہتی ہے میرا ویر گیا ہے، دوسری کہتی ہے میرا گھر والا حضور کو پسند آیا، حضور نے اسے قبول کر لیا۔ کوئی عورت کہتی ہے نہیں مجھے مبارک دو، میرا باپ بھی اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ اور فخر اس بات کا ہے قیامت والے دن عورتیں ایک دوسرے کو کہہ رہی ہیں، اصحاب کی یہ عظیم خواتین کہہ رہی ہیں قیامت کا دن ہوگا جب لوگوں کو پکارا جائے گا، او فلاں کی ماں ادھر آ، او فلاں کی ماں ادھر آ، ہم کتنی خوش نصیب ہیں۔ کہا جائے گا شہید کی ماں کو بلایا جائے، کبھی بلایا جائے گا غازی کی ماں کو بلایا جائے، تو اس سے بڑے اعزاز کی بات کیا ہوگی؟ اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا کہ اس وقت پکارا جائے کہ اس کا ویر تو جنگ بدر میں شہید ہوا ہے۔ اس وقت میرا سر فخر سے بلند نہیں ہو جائے گا جب کہا جائے گا کہ اس کا شور جنگ بدر میں غازی بن کے آیا ہے۔ جب اس وقت میرا فخر سر سے بلند نہیں ہو جائے گا، اس وقت جب کہا جائے گا کہ اس کا بیٹا جنگ بدر میں شہید ہو کے آیا ہے۔ تو میرے محترم اور پیارے بھائی، یہ باتیں مدینے کے اندر چل رہی ہیں۔ چھتوں پہ اوپر کھڑے ہو کر عورتیں ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر رہی ہیں، مبارک ہو، نہیں تمہیں بھی مبارک ہو، تمہیں بھی مبارک ہو، تمہارا ویر پسند آیا۔ کوئی کہتی تمہارا گھر والا اللہ کے محبوب کو پسند آیا۔ اب یہ سارے لوگ اپنے مال و متال جو کچھ بھی تھا حضور کے قدموں پہ قربان کر کے حضور کے پاس آ کر بیٹھ جاتے، جس میں حضرت علی بھی موجود ہے، جس میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم انسان بھی موجود ہے۔ تمام صحابہ کرام حضور کی بارگاہ کے اندر آئے اور آ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر اپنا مال بھی پیش کیا اور اپنی صفیں درست کرنے کے لیے حضور کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان عورتوں میں ایک ایسی عظیم عورت جس کا ذکر حدیث کے اندر موجود ہے، وہ عورت ساری عورتوں کی مبارکباد سن رہی ہے۔ کوئی کہتے ہیں نہیں میرا بھائی گیا، کوئی کہتے ہیں میرا شوہر گیا، کوئی کہتے ہیں میرا بیٹا گیا، کوئی کہتی ہے میرا باپ گیا، لیکن ایک عورت ہے جو کونے میں بیٹھ کر آنسو بہا رہی ہے اور دل کے اندر پچھتاوا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کر رہی ہے، اے اللہ آج محبوب نے بلایا ہے، میرا شوہر زندہ ہوتا تو میں پیش کرتی، آج حضور نے بلایا ہے، میرا والد زندہ ہوتا میں اپنے باپ کو جہاد کے لیے تیار کر کے روانہ کرتی، کاش میرا ویر زندہ ہوتا میں ویر کو تیار کرتی، اس کو کنگھی لگا کے حضور کے قدموں کی قربانی کے لیے بھیج دیتی۔ اب رو رہی ہے، رو رو کے دو چھوٹے چھوٹے شہزادے ہیں، یہی سرمایہ ہے، باپ کا سایہ پہلے اٹھ گیا، شور پہلے نہیں ہے، در یتیم ہے یہ بچے، اور ان کا بھائی بھی کوئی نہیں ہے، دوسرے ماموں کوئی نہیں ہے، کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ دونوں شہزادے آئے، اما حضور رو کیوں رہی ہو؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ آنکھوں میں آنسو، رو رہی ہے، بیٹو تمہارا ماموں زندہ نہیں، تمہارا نانا زندہ نہیں، تمہارا باپ زندہ نہیں، اگر ہوتے تو تیار کر کے بھیجتی۔ اب دونوں شہزادے کھڑے ہوئے، کہتے ماں چپ کر جا، اب خاموشی کر لے، آنکھوں میں آنسو نہ آئے، تیرے دونوں شہزادے قربانی پیش کریں گے، دونوں شہزادے قربانی پیش کریں گے۔ شہزادے کی عمر کتنی ہے؟ 11 سال، شہزادے کی عمر کتنی ہے؟ 9 سال، دو شہزادے 11 سال عمر اور 9 سال کی عمر کے شہزادے، اور یہ کھیلنے کے لیے نہیں جا رہے، یہ فٹ بال کے میدان کے لیے نہیں جا رہے، یہ کرکٹ کا میدان آباد کرنے نہیں جا رہے، اجازت لے رہے تو اس بات کی ماں اجازت دے یا کٹ جائیں گے، کاٹ کے آئیں گے، ہم خود کٹ جائیں گے، پرواہ نہیں ہے، بس ہمیں اجازت طلب کر دی، ہمیں معاف کر دے اور ہمیں اجازت دے دو۔ آپ کی ماں نے دونوں شہزادوں کو ساتھ لیا، دل میں خوشی پیدا ہو گئی اور دل کے اندر یہ بات بھی آ رہی تھی کہ پتہ نہیں حضور قبول بھی کریں گے کہ نہیں کریں گے،
کیونکہ جہاد کا معاملہ ہے، وہاں بہادر بندوں کا ضرورت ہے۔ اب یہ بچے ماں کو کہتے ہیں ماں ہم کمزور ہیں تو علیحدہ بات ہے، ہماری عمریں چھوٹی ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، پہلے جاؤ حضور سے پوچھو تو صحیح، جہاد کے لیے عمر کی قید ہے یا جذبوں کی ضرورت ہے؟ عمر کی قید ہے کوئی یا جذبوں کی ضرورت ہے یا جہاد کا شوق چاہیے؟ جب دونوں شہزادوں کے لے کر ماں حضور کی بارگاہ میں آتی ہے تو صفیں بن رہی ہیں، صفوں کے اندر جا کے دونوں شہزادے کھڑے ہو گئے، جس کا نام حضرت معاذ ہے، جس کا نام حضرت معوذ ہے، دونوں بھائی، معاذ بڑے کا نام، معوذ چھوٹے کا نام، دونوں شہزادے صفوں کے اندر کھڑے ہو گئے۔ جب کھڑے ہوئے تو قد چھوٹے ہیں، صحابہ کرام کی قد بڑے ہیں، بڑا جو ہے روایتیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، دونوں نے اپنے اوڑیاں اٹھا لیں اور اٹھا کے ایسے کھڑے ہو گئے، حضور دیکھ کے دونوں کو مسکرا پڑے۔ یہ ہے شوق، یہ ہے جذبہ جہاد، یہ ہے محبت رسول کہ یا رسول اللہ بچے ہوئے تو کیا ہوئے لیکن جذبے جوان ہیں۔ اور دونوں آ کے ایسے ایڑیاں اوپر کر کے کھڑتے ہیں تو جیسے حضور کی نگاہ ان شہزادوں پہ پڑتی ہے۔ حضور نے دیکھا، معاذ کو بھی دیکھا، معوذ کو بھی دیکھا، حضور نے فرمایا معاذ تو بڑا ہے، چلو اس کا قد بھی ٹھیک ہے، صحابہ کرام میں تھوڑا سا مل جائے گا، لیکن بیٹے معوذ تو ابھی چھوٹا ہے، معوذ تو ابھی چھوٹا ہے۔ جیسے یہ جملہ کہا اب حضرت معوذ چھوٹے تھے اور رو پڑے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور نے فرمایا معوذ روتا کیوں ہے؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ بڑا تو خوش ہو رہا ہے کہ مجھے اجازت مل گئی، جام شہادت نوش کروں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کو ادھر بلاؤ۔ چھوٹے کو بلایا، حضور علیہ السلام نے اپنے پاس بٹھایا اور ادھر سے ماں دیکھ رہی ہے۔ جب قریب آیا نا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قربان جائیے، چھوٹے سے شہزادے کے جذبہ جہاد کو دے کر حضور نے ان کے لبِ مبارک کو چوسا، چوما، بوسہ دیا اور بوسہ دے کر فرمایا معوذ تو ابھی چھوٹا ہے۔ اب مسکرا کے کہنے لگے اب تو کام بن گیا، لب مبارک حضور کے لگ گئے ہیں، اب میں بچہ نہیں رہا، اب تو میں جوان ہو گیا ہوں۔ حضور کا لب لگ جائے، بچہ کہاں رہتا ہے، جوان ہو گیا ہوں۔ یا رسول اللہ اگر پھر بھی یقین نہیں آتا، معاذ میرا بڑا بھائی ہے، یقین نہیں آتا کشتی کروا کے دیکھ لو، ابھی زور کا پتہ چل جائے گا، میں چھوٹا ہوں وہ بڑا ہے، کشتی کرا کے دیکھ لو، طاقت کا پتہ چل جائے گا۔ حضور نے فرمایا معاذ طاقت میں بڑا ہے، ویسے بھی بڑا ہے، قد میں بڑا ہے، تیرے سے طاقت میں زیادہ کیسے ہو جائے گا؟ حضرت معوذ کہتے یا رسول اللہ ایک مرتبہ اجازت ہے۔ اب صحابہ کرام کی صفیں بندی ہے، حضرت معاذ اور معوذ دونوں درمیان میں آئے۔ حضور نے فرمایا چلو جاؤ، جب کامیاب ہو گیا معوذ تو تجھے بھی اجازت ہے، تو بھی جنگ میں شریک ہو جانا۔ حضرت معوذ گئے حضرت معاذ کے پاس، کان کے اندر جا کر کہتا ہے معاذ تیرا تو کام بن گیا، میرا بھی کام بنا دے، مجھے پتا تو بڑا ہے، طاقت میں بھی زیادہ ہے۔ اب حضرت معوذ آئے، حضرت معاذ کو کان میں کہا ایسا کر نیچے لیٹ جا، میں اوپر کھڑا ہو جاؤں گا اور حضور کے سامنے میرا بھی کام بن جائے گا۔ حضرت معاذ کو حضرت معوذ نے پکڑ کے زمین پہ نیچے اتارا اور آرام سے نیچے بچھا دیا، سینے پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے یا رسول اللہ دیکھیے نا، طاقت میں بھی زیادہ ہوں، قد بھی برابر ہو گیا ہے، قد بھی برابر ہو گیا ہے، طاقت میں بھی زیادہ ہو گیا ہوں۔ حضور علیہ السلام مسکرا پڑے، فرمایا معاذ اور معوذ دونوں کو ساتھ لے کے جائیں گے۔ اب کونے کے اندر جو بیٹھی تھی نا ماں بیٹھی تھی، دیکھ رہی سارا منظر، وہ پردے کی اوڑ سے کہتی ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہے کوئی فخر کرنے والی عورت جس کے شہزادے کو محمد رسول اللہ نے چوما ہو، جس کو پسند محمد مصطفیٰ نے خود کیا ہو، ہے تو سامنے آئے، قیامت والے دن بھی ناز کرتی جاؤں گی، قیامت والے دن بھی ناز کرتی جاؤں گی۔ اب دونوں شہزادے ساتھ چلے، یہ جنگ بدر کے اس میدان کے اندر پہنچتے ہیں۔ یہ سارا قافلہ 313 کا یہ قافلہ مدینہ سے جنگ بدر کی طرف، یہ تقریباً 3 گھنٹے کا سفر ہے وہاں سے، اور مدینے سے اگر جائیں تو وہاں سے کافی سفر ہے۔ اگر وہاں پر جانا ہو کسی کا مدینہ شریف تو حاضری ضرور دیجیے گا۔ ابھی بھی وہ ریتلی زمین موجود ہے جہاں پر حضور نے پڑاؤ کیا تھا، اور دوسری وہ زمین بھی موجود ہے جہاں پر کفار نے
ڈیرا ڈالا ہوا تھا۔ اب یہ قافلہ چلا مدینے سے، جنگ بدر کے اس میدان کے اندر پہنچا۔ افطاری راستے میں ہوتی ہے، رات کا وقت ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ سارے آرام کرو۔ یہ 16 کی بات کر رہا ہوں، 16 رمضان کا دن، افطاری ہوئی راستے کے اندر۔ شام کو پہنچے 17 کی رات کو، جنگ بدر کے اس میدان کے اندر جہاں بالکل ریت ہی ریت ہے، ہر طرف ریت ریت ہے، اور جو پکی زمین تھی اس کے اوپر قبضہ ان کفار ابو جہل، عتبہ، شیبہ نے کیا ہوا۔ ان کو پتا تھا کہ یہاں پر، اور پھر دیکھیے یہ جو قافلہ چلا ہے نا، یہ قافلہ چلا ہے، ان کے پاس ہے کیا؟ 2 گھوڑے ہیں۔ 313 کے پاس گھوڑے کتنے ہیں؟ 2 گھوڑے ہیں، 6 تلواریں ہیں، 6 تلواریں، 8 نیزے ہیں۔ یہ کل سرمایہ ان کے پاس۔ یہ کس کے لیے نکلے؟ اسلام کی پہلی جنگ لڑنے کے لیے جا رہے تھے۔ نہ ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، یہی سارا کچھ ہے، لیکن جذبہ جوان ہے۔ صحابہ نے یہ نہیں کہ یا رسول اللہ 1000 کا مقابلہ ہم کیسے کریں؟ نہ ساز و سامان ہے۔ راستے کے اندر یہودی ملے، کہا مسلمانوں کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہم جہاد کے لیے نکلے ہیں، 1000 کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے۔ کہا ابھی لوٹ جاؤ، تمہارا پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں تو سہارا صرف محمد رسول اللہ پر ہے، ہمارے ساتھ حضور ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ آقا کے غلاموں، یہ قافلہ میدان بدر کے اندر ریتلی زمین پہ اوپر جا کے پڑاؤ کرتا ہے۔ 17 کی رات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ تم آرام کرو، اگلے دن جنگ ہونی ہے۔ رات کو حضور آرام فرما رہے ہیں، کہا سارے سو جاؤ۔ خیمے کے اندر حضور بیٹھ جاتے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات سجدے میں، ساری رات سجدے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں۔ باری تعالیٰ، یہ دعا بھی بڑے ناز والی ہے جو حضور نے میدان بدر میں 17 کی رات مانگی، بڑی ناز والی دعا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کیا مانگی؟ باری تعالیٰ سن لے، اگر آج بھی تیری مدد نہ آئی تو سن لے، یہ 313 کا سرمایہ لے کے آیا ہوں، اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں چھوڑ کے آیا۔ اگر ان کو کچھ ہو گیا نا، سن لے باری تعالیٰ، پھر تیرے ذکر کرنے والا بھی کائنات میں دوسرا کوئی نہیں ہے، تیری توحید کا ذکر کرنے والا کائنات میں دوسرا کوئی نہیں۔ یہی سرمایہ ہے، یہی اسلام ہے، یہی سب کچھ ہے۔ اب جب یہ ناز والی دعا محبوب نے مانگی، حضرت ابوبکر صدیق کہتے میں خیمے کے بعد کھڑا تھا، حضور آرام فرما، حضور سارے صحابہ آرام کر رہے ہیں، حضور سجدے کے اندر سر رکھ کے، آنکھوں میں آنسو ہیں، رو رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، باری تعالیٰ مدد فرما دے، باری تعالیٰ مدد فرما دے۔ حضرت بکر صدیق کہتے ہیں یہ حالت دیکھ کر مجھے رونا آیا، میں رو رو کے حضور کی بارگاہ میں کہتا ہوں یا رسول اللہ بس کر دیجئے۔ یعنی ایک بندہ کہتا ہے نا کہ یا رسول اللہ برداشت سے باہر ہو گیا، یا رسول اللہ بس کر دیجئے۔ حضرت بکر صدیق فرماتے ہیں میں نے زندگی میں حضور کو اتنا روتے نہیں دیکھا جو بدر والی رات حضور روئے ہیں، بدر والی رات حضور روئے ہیں، رو رو کے رب سے مانگ رہے ہیں۔ باری تعالیٰ یہی سرمایہ ہے، یہی سب کچھ ہے۔ حضرت بکر صدیق کہتے ہیں میں قریب جاتا، حضور نے چادر لی، کبھی زمین پہ گرتی، میں اٹھاتا پھر کندھے پہ رکھتا، پھر زمین پہ گر جاتی، میں اٹھاتا پھر کندھے پہ رکھتا۔ میں کہتا یا رسول اللہ بس کر دیجیے، مجھ سے بھی برداشت نہیں ہوتا ہے۔ آقا کے غلاموں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سر ابھی نہیں اٹھایا، پہلی مدد اللہ کی طرف سے آئی۔ ایک ہوا کا جھونکا، حضرت علی اس حدیث کے راوی ہیں، ایک ہوا کا جھونکا آیا، ایک ہوا سی چلی، اور ایسی ہوا چلی، حضرت علی فرماتے ہیں ایسی ہوا پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ ہوا چلی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی سجدے کے اندر سر رکھے ہیں، آپ نے ابھی تک سر سے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ پہلی مدد آئی، حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، 1000 کا ملائکہ کا لشکر لے کر زمین پہ اتار آئے۔ کتنے؟ حضرت جبریل امین، ہوا کا جھونکا آیا، 1000 ملائکہ لے کر حضور کی بارگاہ میں، حضور ابھی سجدے میں سر رکھے ہوئے۔ حضرت میکائیل آئے، دوسرا جھونکا آیا۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں جب دوسرا آیا تو اس کا اور ہی انداز تھا، ایسی خوشبودار ہوا چلی کہ پہلے کبھی نہیں سونگی تھی۔ دوبارہ آئی، دوبارہ حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے، یا رسول اللہ حاضر ہیں، اللہ کی طرف سے مدد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حضور ابھی سجدے میں سر رکھ کے، حضرت میکائیل کے ساتھ بھی 1000 کا لشکر ہے۔
ابھی حضور سجدے میں سر رکھ کے آرام فرما رہے ہیں، سجدے میں سر ہے۔ تیسری مرتبہ پھر ہوا چلی تو حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ حضرت میکائیل کے ساتھ بھی 1000 کا لشکر حضور کی بارگاہ میں آیا۔ اب یہ تینوں آ گئے، اب چوتھی ہوا کا جھونکا آیا، حضرت عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے۔ حضور نے فرمایا عزرائیل تیرا کیا کام ہے ادھر؟ تیرا کام تو روح کو قبض کرنا ہے، تو جا ہماری طرف سے یا ان کی طرف سے ہے؟ عرض کرتا یا رسول اللہ بس سلام عرض کرنے تھا، خاتمہ تو ان کا کرنا ہے، میں تو آپ کو سلام ہی پیش کرنے آیا تھا۔ 3000 کا لشکر آسمان سے اترا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ غیب سے مدد فرمائی۔ اب جو اونچی جگہ ہے، ریتلی جگہ ہے، ادھر نیچے جو جگہ ہے وہ ساری پکی ہے۔ 3000 کا لشکر آ گیا۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آنکھ کھولی اور فرمایا، صدیق اکبر کو حضور نے مخاطب ہو کر فرمایا صدیق دیکھ اللہ کی مدد آ گئی ہے، دیکھ جبریل آ گیا، دیکھ میکائیل آ گیا، دیکھ اسرافیل آ گیا، دیکھ عزرائیل آ گیا، فرشتے آ گئے، اتر آئے مدد کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بارش کو برسایا، بارش برسی۔ جب بارش برسی نا، جیسے ہی بارش برسی، بارش برسنے کے ساتھ ہی وہ جو ریتلی زمین تھی پکی ہو گئی۔ جو زمین کے اوپر پاؤں ڈگمگا رہے تھے اس کے اوپر پاؤں جمنے لگے، اور جو نیچے ریتلی زمین نہیں تھی، پکی زمین تھی، وہ کیچڑ والی ہو گئی۔ اب نہ ان کے گھوڑے چل سکتے تھے، نہ وہ پیدل بھاگ سکتے تھے۔ یہ زمین ہوگی پکی ریتلی، وہ کیچڑ والی ہو گئی۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب صبح کا ٹائم ہوا، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کر دیا اب جنگ کے لیے نکلنا ہے۔ صبح سحری چند کھجوریں اور پانی کے چند گھونٹ کے ساتھ تناول کر کے یہ وہ میدان کے اندر نکلے ہیں جو روزے کی حالت کے اندر بھی ہیں اور جہاد میں بھی ہیں، سفر میں بھی ہیں، یہ سارا کچھ چل رہا ہے، لیکن حضور کے دیوانوں کو پرواہ نہیں ہے۔ کہتا یا رسول اللہ یہ جان تو آپ کی خاطر ہے نا۔ اب میدان کے اندر جب پہنچے، وہاں پر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں لوگوں سنو، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کہتے ہیں جب ہم چلتے تھے ہمارے آگے سے پھر ہوا کا جھونکا آتا تھا، ایسے ہوا کا جھونکا چلتا، ہم آگے تلوار اٹھاتے اور تلوار اٹھا کر جب بالکل قریب کرتے، ہماری یہ تلوار بعد میں پہنچتی، کفار کی گردنیں پہلے کٹ کے گر جاتی تھی، ہماری تلوار بعد میں پہنچتی، ان کی گردنیں پہلے کٹ کے زمین پہ گر جاتی۔ کہتے یہ عالم ہوتا رہا، ان کی گردنیں کٹ کٹ کے زمین پہ گرتی رہیں، اور ہم حضور کی بارگاہ میں آتے، ہم کہتے یا رسول اللہ ہم تو ابھی اشارہ کرتے ہیں، گردنیں پہلے کٹ کے نیچے گر جاتی ہیں۔ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا یہ کوئی اور نہیں تھی، جبریل امین کی تلوار کا اثر تھا۔ جبریل امین کی جو تلوار کا اثر ہے جس نے ان کی گردنوں کو جدا کر دیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جب ان کے اوپر یہ سارا واقعہ جنگ بدر کے اندر ان کی ساری اموات ہوتی رہی، مرتے رہے، واصل جہنم ہوتے رہے۔ اگلی بات سنیے گا، یہ دونوں شہزادے حضرت معاذ اور حضرت، سارے یار شہزادوں والے بیٹھے ہو، کیا نام ہے؟ کتنے؟ 2 شہزادے۔ نام کیا ہے؟ 9 سال کا بچہ کوئی بیٹھا ذرا کھڑا ہو جائے۔ 9 سال کا بچہ بیٹھا ہے یہاں پہ۔ 9 سال کا بچہ کتنا ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ، یہ کھڑا ہو جائے، اس کو لگا لیں آپ۔ یہ بچہ جی جہاد کے لیے جا رہا ہے، حضور کا غلام بن کے جا رہا ہے۔ 9 سال کا بچہ، 11 سال کا بچہ حضور کی بارگاہ کے اندر اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے جہاد کے لیے نکلا ہے۔ ہم تو ایسے بچوں کو بس فروٹی کھانا سکھایا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو صرف لولی پاپ کھلانا سکھایا ہے، ہم نے ان کو صرف ببلو اور پپو کہنا سکھایا ہے، لیکن جہاد کا جذبہ صحابہ کرام کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا۔ اور جب باہر نکلے نا جنگ کے اندر، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے میری قمیض سے پکڑ کے کسی نے کھینچا، میری قمیض کو پکڑ کے کھینچا، میں نے مڑ کے دیکھا پیچھے حضرت معاذ اور معوذ کھڑے ہیں، اور کہتے ہیں چاچو بتا ابو جہل کہاں ہے؟ ابو جہل کہاں ہے؟ اب اس کے صاحب زہرے وہ سردار تھا، ہر طرف سپاہی اس کے، ہر طرف اس کے ساتھ، ادھر بھی سپاہی، پیچھے بھی سپاہی، آگے بھی سپاہی، دائیں بائیں سپاہی، درمیان میں کالے گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر ابو جہل سامنے نظر آیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف مڑ کے دیکھتے ہیں معاذ اور معوذ کو، کہتے ہیں معاذ اور معوذ تمہاری اس سے کیا دشمنی ہے؟
تم نے صرف ابو جہل ہی کا کیوں پوچھا؟ باقی تو اتبا بھی ہے، شیبہ بھی ہے، 1000 کا لشکر ہے، ابو جہل کا ہی کیوں پہنچا؟ تو کیا خوبصورت جملے ہیں۔ حفیظ جلندری بھی کہہ گئے قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو۔ ہائے ہائے ہائے، سنا ہے گالیاں دیتا ہے حبیب باری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ حبیب باری کو۔ کہا یہ ہمیں گوارا نہیں ہے کہ جو حضور کو بکواسے کرے، بکے، گالیاں دے، اس زمین پہ زندہ رہے۔ کھڑے ہوئے حضرت معاذ اور معوذ نے جب دونوں یہ جذبہ دکھایا، کہا بس چچا جی ہمیں بتاؤ تو صحیح ابو جہل ہے کہاں؟ وہ گالیاں دیتا ہے ہمارے آقا کو، ہمارے آقا کو۔ یعنی یہ صحابہ کرام نے درس دیا، لوگوں جب ناموس کی بات آئے تو بچے بھی پیش کرنے پڑے تو پیش کر دو، پھر وہ جوانوں کے لیے نہیں، جذبہ بچوں والا بھی کام آ جاتا ہے، پھر بچوں کو پیچھے نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت معاذ اور معوذ دونوں جب کہا کہ بتاؤ ابو جہل کہاں ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے بس انگلی کا اشارہ کیا، میں نے کہا وہ کالے گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا جو شخص ہے یہ ابو جہل ہے۔ کہتے میرا انگلی کا اشارہ بعد میں تیر کی طرح نکلے، تیروں کی طرح، چھوٹے چھوٹے ننھے ننھے ہاتھ، چھوٹی چھوٹی تلواریں، اور میدان کو چیرتے ہوئے گئے۔ سامنے اس کے سپاہی، دائیں سپاہی، بائیں سپاہی، پیچھے سپاہی، دونوں صفیں چیرتے ہوئے میدان کے اندر داخل ہوئے، اور داخل ہو کر سب سے پہلے حضرت معاذ نے اس کے گربان پہ ہاتھ رکھا اور پکڑ کے نیچے کھینچا اور کہا بکواس کرنے والے اب میرے حضور کے سامنے بکواس کر کے دکھا، اور تلوار اٹھا کے گردن جدا کر کے نیچے پھینک کے کہا واللہ بخدا ہم کامیاب ہو گئے، میری ماں کا وعدہ پورا ہو گیا۔ ماں قیامت والے دن بھی کہے گی میرے شہزادوں نے ابو جہل کو واصل جہنم کیا تھا، اب اس کو واصل جہنم کیا۔ جو چھوٹا تھا نا حضرت معوذ، اس نے ایسے گردن پہ پاؤں رکھا، یہ حضرت علی روایت کر رہے ہیں، گردن پہ پاؤں رکھا اور کہا کہ میرا دل کرتا ہے تجھے آگ لگا دوں، دل کرتا ہے تجھے آگ لگا دوں۔ ایک سپاہی نے پکڑا، پیچھے کیا، اس نے وار کیا، حضرت معوذ جو چھوٹے تھے وار کیا تو آپ شہید ہو گئے، جام شہادت نوش کیا۔ 9 سال کی عمر کا شہزادہ جنگ بدر کے شہداء میں آج بھی مقام رکھتا ہے، اور وہ بتا رہا ہے بچوں صرف اسلام تسبیح پھیرنے کا نام نہیں ہے، جب جہاد کی باری ہے تو خون کی ندیاں بھی بہانی پڑتی ہیں۔ آقا کی غلامی صرف تسبیحوں پھیرنیوں سے نہیں۔ ہم کہتے ہیں نا حضور نے اس اخلاق کا درس دیا، حضور نے محبت کا درس دیا، لیکن جب کافر سامنے آ جائے، دشمن اسلام آ جائے، حضور کے گستاخ آ جائیں، تو پھر یہ طرز عمل حضرت جبریل بھی کہ تسبیح لے کے نہیں آئے تھے، ہاتھ میں تلوار لے کے آئے تھے۔ ہاں جی، تلوار لے کے آئے تھے۔ پھر تلوار کی جب ضرورت ہوتی ہے تو پھر تلوار جبریل کو بھی اللہ تھما دیتا ہے، جاؤ میرے حضور کے دشمنوں کو میلے میٹ کر کے آؤ۔ پھر بچوں کے اندر بھی اللہ جذبے پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت معوذ شہید ہوئے، حضرت معاذ کے ایک بازو کے اوپر کٹ لگا، زمین پہ گرنے لگا، یہاں پہ اٹک گیا، چمڑی اڑ گئی۔ آپ نے ایسے پاؤں نیچے رکھا، پاؤں کے نیچے اپنا ہاتھ رکھا، کھینچ کے اپنے بازو کو ایک سائڈ پہ کیا، کیونکہ جب دشمن سامنے تھے مقابلہ کر رہے تھے حضرت معاذ، کہتے یہ رکاوٹ بنتا ہے، رکاوٹ ہٹانے کے لیے اپنے پاؤں کے اوپر اپنا ہاتھ دیا، کھینچا، جدا ہو گیا۔ جب جدا ہوا حضرت معاذ لڑائی کرتے کرتے حضور کو حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ معوذ شہید ہو گیا، معاذ کا بازو کٹ گیا۔ حضور نے فرمایا اسے بلا کے لاؤ۔ حضرت علی کہتے میں بلا کے آیا، جب آیا تو آپ کا بازو کٹا ہوا زمین پہ گرا ہوا۔ حضرت علی کہتے میں نے اٹھایا، اٹھا کے لے آیا اور لے کے حضور کی بارگاہ میں آیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ معاذ ہے، ایک شہید ہو گیا، ایک غازی بن کے لوٹا ہے، آؤ حضور کے ماننے والوں۔ آقا نے پھر کیا کیا؟ کہا یا رسول اللہ میرا بازو تو کٹ گیا، ارمان نہیں ہے،
میرا بھائی شہید ہوا، ارمان نہیں ہے، میں اس شخص کو واصل جہنم کر کے آ رہا ہوں جس کو کائنات کے قیامت تک آنے والے لوگ لعنتیں کرتے رہیں گے، میں نے اسے واصل جہنم کیا ہے۔ کہا کہ یا رسول اللہ کوئی ارمان نہیں۔ حضور نے فرمایا علی اس کا بازو ادھر کرو نا، بازو ادھر کرو نا۔ حضور نے بازو اٹھایا، حضرت معاذ کے یہاں پر لگایا، پھونک ماری، اور ایک روایت کے مطابق لعاب نکالا، یہاں پہ لگائی۔ حضرت معاذ کہتے ہیں ایسے لگا کبھی ٹوٹی نہیں، ایسے لگا کبھی ٹوٹی نہیں، بالکل صحیح ہو گئی۔ یہ غازی بن کے لوٹے ماں کے پاس، ایک شہید ہوا، ایک غازی بن کے آیا۔ آج ماں کتنا فخر کرے گی نا قیامت والے دن کہ جن شہزادوں کو بھیجا، ایک کہے جائے گا شہیدوں کی ماں کو بلایا جائے تو میں پہلے حاضر ہوں گی، جب بلایا جائے غازی کی ماں کو بلایا جائے تو سب سے پہلے میرا ہی نام آئے گا، میں حاضر ہو جاؤں گی۔ آؤ پھر اگلی بات کرتے ہیں۔ حضرت معاذ محبت شہید ہوئے، حضرت معاذ غازی بن کے لوٹے۔ لیکن یہاں پر رک کے ایک بات کہوں گا، ہم نے آقا دو عالم وسلم کی غلامی کا اگر پٹا باندھا ہے تو پھر یہ کچے عقیدے نہیں رکھنے چاہیے۔ عقیدہ وہ جو رسول اللہ کے صحابہ نے دیا، عقیدہ وہ جو آقا نے دیا، عقیدہ وہ جو رسول اللہ کے صحابہ نے دیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں، حضرت عمر کی بھی حدیث روایت موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے اندر جب صبح کا ٹائم ہوا، حضور نے چھڑی اٹھائی اور ایسے گول دائرے لگائے۔ کیا لگائے؟ سارے بولے کیا لگایا جی؟ اور اشارہ کر کے فرمایا یہاں پہ عتبہ مرے گا، اس خانے میں شیبہ مرے گا، اس خانے کے اندر فلاں جو ہے وہ کافر مرے گا، اس خانے کے اندر فلاں مرے گا۔ آپ اشارہ کرتے گئے، دائرے لگاتے گئے، نام بتاتے گئے، دائرہ لگاتے گئے، کہ فلاں فلاں کافر ادھر ہی مرے گا۔ صحابہ کہتے ہیں واللہ بخدا جب سارے واصل جہنم ہوئے، حضور نے جس جگہ اشارہ کیا، دائرہ لگایا، ایک انچ بھی ادھر کوئی نہیں ہوا، ایک انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہوا۔ جہاں حضور نے اشارہ کیا، جہاں حضور نے دائرے لگائے، لوگ کہتے ہیں حضور کو کیا پتا؟ اور لوگوں سنو، میرے آقا کو اللہ نے وہ علم عطا فرمایا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے وہ شان اور رفعت عطا فرمائی ہے۔ حضور تو سارا نقشہ پہلے بیان کر چکے ہیں، جنگ بدر کا سارا واقعہ حضور پہلے بیان کر چکے۔ اب جنگ ختم ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور جب مسلمان واپس پلٹنے لگے، جبریل اپنے فرشتوں کو لے کے واپس گیا۔ روایت موجود ہے، جبریل امین پہلے آسمان پہ پہنچا، دوسرے آسمان پہ حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، سارے ملائکہ کو لے کے جانے لگے۔ رب نے پوچھا کہاں؟ رب نے پوچھا کدھر؟ تمہیں بھیجا کس کام کے لیے؟ یار اے باری تعالیٰ وہ تو ہو گیا۔ کہا یہ بتاؤ ایسے آئے ہو کہ میرے محبوب سے اجازت لے کے آئے ہو؟ خود تو نہیں آ گئے، اے باری تعالیٰ خود آ گئے، جاؤ جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں نے بھیجا محبوب کی خاطر تھا، محبوب سے پوچھو اجازت دے تو پلٹ آؤ، ورنہ حضور کے قدموں میں غلامی کرتے رہنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔